تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ یوسف آیات 54 تا 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ تفسیر: یہ بادشاہ کی طرف سے گویا ایک کھلا اشارہ تھا کہ آپ کو ہر ذمہ داری کا منصب سونپا جا سکتا ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ تفسیر: اس سے پہلے جو توضیحات گزر چکی ہیں ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ کوئی نوکری کی درخواست نہیں تھی جو کسی طالب جاہ نے وقت کے بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی جھٹ سے پیش کر دی ہو۔ در حقیقت یہ اس انقلاب کا دروازہ کھولنے کے لیے آخری ضرب تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاقی طاقت سے پچھلے 10-12 سال کے اندر نشو و نما پا کر ظہور کے لیے تیار ہو چکا تھا، اور اب جس کا فتح باب صرف ایک ٹھوکا ہی محتاج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آزمائشوں کے ایک طویل سلسلے سے گزر رہے تھے، اور یہ آزمائشیں کسی گمنامی کے گوشے میں پیش نہیں آئی تھیں بلکہ بادشاہ سے لے کر عام شہریوں تک مصر کا بچہ بچہ ان سے واقف تھا۔ ان آزمائشوں میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ امانت، راست بازی، حلم، ضبط نفس، اعلی ظرفی، ذہانت و فراست اور معاملہ فہمی میں کم از کم اپنے زمانے کے لوگوں کے درمیان تو اپنا نظیر نہیں رکھتے۔ ان کی شخصیت کے یہ اوصاف اس طرح کھل چکے تھے کہ کسی کو ان سے انکار کی مجال نہ رہی تھی۔ زبانیں ان کی شہادت دے چکی تھیں، دل ان سے مسخر ہو چکے تھے، خود بادشاہ ان کے آگے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ ان کا حفیظ و علیم ہونا اب محض ایک دعویٰ نہ تھا بلکہ ایک ثابت شدہ واقعہ تھا جس پر سب ایمان لا چکے تھے۔ اب اگر کچھ کسر باقی تھی تو صرف اتنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود حکومت کے ان اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے پر رضامندی ظاہر کریں جن کے لیے بادشاہ اور اس کے اعیان سلطنت اپنی جگہ بخوبی جان چکے تھے کہ ان سے زیادہ موزوں آدمی اور کوئی نہیں۔ چنانچہ یہی وہ کسر تھی جو انہوں نے اپنے اس فکرے سے پوری کر دی۔ ان کی زبان سے اس مطالبے کے نکلتے ہی بادشاہ اور اس کی کونسل نے جس طرح اسے بصر و چشم قبول کیا، وہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پھل اتنا پک چکا تھا کہ اب ٹوٹنے کے لیے ایک اشارے ہی کا منتظر تھا۔ تلمود کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت کے اختیارات سونپنے کا فیصلہ تنہا بادشاہ ہی کا نہیں تھا بلکہ پوری شاہی کونسل نے بالاتفاق اس کے حق میں رائے دی تھی۔ یہ اختیارات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگے اور ان کو سونپے گئے، ان کی نوعیت کیا تھی؟ ناواقف لوگ یہاں خزائن ارض کے الفاظ اور آگے چل کر غلے کی تقسیم کا ذکر دیکھ کر قیاس کرتے ہیں کہ شاید یہ افسر خزانہ یا افسر مال یا قحط کمشنر یا وزیر مالیات یا وزیر غذائیات کی قسم کا کوئی عہدہ ہوگا، لیکن قرآن، بائبل اور تلمود کی متفقہ شہادت ہے کہ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام سلطنت مصر کے مختار کل بنائے گئے تھے اور ملک کا سیاہ سفید سب کچھ ان کے اختیار میں دیا گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے ہیں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام تشت نشین تھے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی زبان سے نکلا ہوا یہ فقرہ قرآن میں منقول ہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہی عطا کی۔ ربی قد آتیتنی من الملک، پیالے کی چوری کے موقع پر سرکاری ملازم حضرت یوسف علیہ السلام کے پیالے کو بادشاہ کا پیالہ کہتے ہیں۔ قالوا نفقد صواع الملک، اور اللہ تعالیٰ مصر پر ان کے اقتدار کی کیفیت یہ بیان فرماتا ہے کہ ساری سرزمین مصر ان کی تھی۔
यतबव्वअ मिन्हा हैसु यशा। रही बाइबल तो वो शहादत देती है कि फ़िरौन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी। फ़कत तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुज़ुर्गतर हूँगा। देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ और तेरे हुक्म के बग़ैर कोई आदमी इस सारे मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पाँव हिलाने ना पाएगा। और फ़िरौन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम दफिनात फ़ैनी रखा। पैदाइश बाब 41 आयात 40 ता 45। और तलमूद कहती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने मिस्र से वापस जाकर अपने वालिद से हाकिम मिस्र की तारीफ़ करते हुए बयान किया। अपने मुल्क के बाशिंदों पर उसका इक़्तिदार सबसे बाला है। उसके हुक्म पर वो निकलते और उसी के हुक्म पर वो दाखिल होते हैं। उसकी ज़बान सारे मुल्क पर फरमा रवाई करती है। किसी मामले में फ़िरौन के इज़्न की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा सवाल ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये इख्तियारात किस गर्ज़ के लिए मांगे थे। उन्होंने अपनी खिदमात इसलिए पेश की थी कि एक काफिर हुकूमत के निज़ाम को उसके काफिराना उसूल व कवानीन ही पर चलाएं, या उनके पेश नज़र ये था कि हुकूमत का इक़्तिदार अपने हाथ में लेकर मुल्क के निज़ाम तमद्दुन व अखलाक व सियासत को इस्लाम के मुताबिक ढाल ले। इस सवाल का बेहतरीन जवाब वो है जो अल्लामा ज़मख़शरी ने अपनी तफसीर कशाफ में दिया है। वो लिखते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द जो फरमाया, तो इससे उनकी गर्ज सिर्फ़ ये थी कि उनको अल्लाह ताला के अहकाम जारी करने और हक़ को कायम करने और अदल फैलाने का मौका मिल जाए और वो उस काम को अंजाम देने की ताकत हासिल कर लें जिसके लिए अम्बिया अलैहिमुस्सलाम भेजे जाते हैं। उन्होंने बादशाही की मोहब्बत और दुनिया की लालच में ये मुतालबा नहीं किया था, बल्कि ये जानते हुए किया था कि कोई दूसरा शख्स उनके सिवा ऐसा नहीं है जो उस काम को अंजाम दे सके। और सच ये है कि ये सवाल दरअसल एक और सवाल पैदा करता है जो उससे भी ज़्यादा अहम और बुनियादी है, और वो ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आया पैगंबर भी थे या नहीं। अगर पैगंबर थे तो क्या कुरान में हमको पैगंबरी का यही तसव्वुर मिलता है कि इस्लाम का दाई ख़ुद निज़ाम कुफ़र को काफिराना उसूलों पर चलाने के लिए अपनी खिदमात पेश करे? बल्कि ये सवाल उस पर ख़त्म नहीं होता, इससे भी ज़्यादा नाजुक और सख्त एक दूसरे सवाल पर जाकर ठहरता है, यानी ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक रास्तबाज आदमी भी थे या नहीं। अगर रास्तबाज थे तो क्या एक रास्तबाज इंसान का यही काम है कि कैद खाने में वो अपनी पैगंबराना दावत का आगाज़ इस सवाल से करे कि बहुत से रब बेहतर हैं, या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब और बार बार अहले मिस्र पर भी वाज़े कर दे कि तुम्हारे इन बहुत से मुतफर्रक खुद साख्ता खुदाओं में एक ये शाह मिस्र भी है, और साफ साफ अपने मिशन का बुनियादी अकीदा ये बयान करे कि फरमारवाई का इक़्तिदार खुदाई वाहिद के सिवा किसी के लिए नहीं। मगर जब अमली आजमाइश का वक्त आए तो वही शख्स खुद उस निज़ाम हुकूमत का खादिम बल्कि नाजिम और मुहाफ़िज़ और पुश्त पनाह तक बन जाए जो शाह मिस्र की रबूबियत में चल रहा था, और जिसका बुनियादी नज़रिया फरमारवाई के इख्तियारात खुदा के लिए नहीं बल्कि बादशाह के लिए हैं था। हकीकत यह है कि इस मकाम की तफसीर में दौरे इन्हितात के मुसलमानों ने कुछ उसी जहनीत का इजहार किया है जो कभी यहूदियों की खुसूसियत थी। यह यहूदियों का हाल था कि जब वो जहनी और अखलाकी पस्ती में मुब्तला हुए तो पिछली तारीख़ में जिन जिन बुज़ुर्गों की सीरतें उनको बुलंदी पर चढ़ने का सबक देती, उन सब को वो नीचे गिराकर अपने मर्तबे पर उतार लाते ताकि अपने लिए और ज़्यादा नीचे गिरने का बहाना पैदा करें। अफसोस कि यही कुछ मुसलमानों ने भी किया। उन्हें काफिर हुकूमतों की चाकरी करनी थी, मगर उस पस्ती में गिरते हुए इस्लाम और उसके अलमबरदारों की बुलंदी देखकर उन्हें शर्म आई, लेकिन इस शर्म को मिटाने और अपने ज़मीर को राज़ी करने के लिए ये अपने साथ उस जलीलुल कदर पैगंबर को भी खिदमत कुफर की गहराई में ले गिरे, जिसकी ज़िंदगी दरअसल उन्हें यह सबक दे रही थी कि अगर किसी मुल्क में एक और सिर्फ एक
مرد مومن بھی خالص اسلامی اخلاق اور ایمانی فراست و حکمت کا حامل ہو تو وہ تنہا مجرد اپنے اخلاق اور اپنی حکمت کے زور سے اسلامی انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور یہ کہ مومن کی اخلاقی طاقت بشرطے کہ وہ اس کا استعمال جانتا ہو اور اسے استعمال کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو، فوج اور اسلحہ اور سر و سامان کے بغیر بھی ملک فتح کر سکتی ہے اور سلطنتوں کو مسخر کر لیتی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لے۔ تفسیر، یعنی اب ساری سرزمین مصر اس کی تھی، اس کی ہر جگہ کو وہ اپنی جگہ کہہ سکتا تھا، وہاں کوئی گوشہ بھی ایسا نہ رہا تھا جو اس سے روکا جا سکے۔ یہ گویا اس کامل تسلط اور ہماگیر اقتدار کا بیان ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس ملک پر حاصل تھا۔ قدیم مفسرین بھی اس آیت کی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ چنانچہ ابن زید کے حوالے سے علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو ان سب چیزوں کا مالک بنا دیا جو مصر میں تھیں۔ دنیا کے اس حصے میں وہ جہاں جو کچھ چاہتا تھا کر سکتا تھا۔ وہ سرزمین اس کے حوالے کر دی گئی تھی، حتیٰ کہ اگر وہ چاہتا کہ فرعون کو اپنا زیر دست کر لے اور خود اس سے بالا تر ہو جائے تو وہ یہ بھی کر سکتا تھا۔ دوسرا قول علامہ موصوف نے مجاہد رحمہ اللہ کا نقل کیا ہے، جو مشہور ائمہ تفسیر میں سے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئیں اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ تفسیر، یہ تنبیہ ہے اس امر پر کہ کوئی شخص دنیاوی حکومت و اقتدار کو نیکی اور نیکوکاری کا اصلی اجر اور حقیقی اجر مطلوب نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ خبردار رہے کہ بہترین اجر اور وہ اجر جو مومن کو مطلوب ہونا چاہیے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے، فدخلوا علیہ، اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ تفسیر، یہاں پھر 7-8 برس کے واقعات درمیان میں چھوڑ کر سلسلہ بیان اس جگہ سے جوڑا گیا ہے جہاں سے بنی اسرائیل کے مصر منتقل ہونے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے گمشدہ صاحبزادے کا پتہ ملنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ بیچ میں جو واقعات چھوڑ دیے گئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ خواب والی پیش خبری کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کے پہلے 7 سال مصر میں انتہائی خوشحالی کے گزرے، اور ان ایام میں انہوں نے آنے والے قحط کے لیے وہ تمام پیش بندیاں کر لیں جن کا مشورہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے وقت وہ دے چکے تھے۔ اس کے بعد قحط کا دور شروع ہوا، اور یہ قحط صرف مصر ہی میں نہ تھا بلکہ آس پاس کے ممالک میں بھی اس کی مداخلت تھی۔ شام، فلسطین، شرق اردن، شمالی عرب، سب جگہ خشک سالی کا دور دورہ تھا۔ ان حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دانشمندانہ انتظام کی بدولت صرف مصر ہی وہ ملک تھا جہاں قحط کے باوجود غلے کی افراط تھی۔ اس لیے ہمسایہ ممالک کے لوگ مجبور ہوئے کہ غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر کی طرف رجوع کریں۔ یہی وہ موقع تھا جب فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچے۔ غالباً حضرت یوسف علیہ السلام نے غلے کی اس طرح ضابطہ بندی کی ہوگی کہ بیرونی ممالک میں خاص اجازت ناموں کے بغیر اور خاص مقدار سے زیادہ غلہ نہ جا سکتا ہوگا۔ اس وجہ سے جب برادران یوسف علیہ السلام نے غیر ملک سے آ کر غلہ حاصل کرنا چاہا ہوگا تو انہیں اس کے لیے خاص اجازت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہوگی، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی پیشی کی نوبت آئی ہوگی۔ فَعَرَفَهُمْ، اس نے انہیں پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ،
مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ تفسیر: برادران یوسف علیہ السلام کا آپ کو نہ پہچاننا کچھ بعید از قیاس نہیں ہے۔ جس وقت انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ صرف 17 سال کے لڑکے تھے اور اب آپ کی عمر 38 سال کے لگ بھگ تھی۔ اتنی طویل مدت آدمی کو کچھ بدل دیتی ہے۔ پھر یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس بھائی کو وہ کنویں میں پھینک گئے تھے وہ آج مصر کا مختار مطلق ہوگا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا، قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُم، تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّی أَوْفِي الْکَیلَ وَأَنَا خَیْرُ الْمُنزِلِینَ، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِندِی، اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ تفسیر: اختصار بیان کی وجہ سے شاید کسی کو یہ سمجھنے میں دقت ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی شخصیت کو ان پر ظاہر نہ کرنا چاہتے تھے تو پھر ان کے سوتیلے بھائی کا ذکر کیسے آ گیا اور اس کے لانے پر اس قدر اصرار کے کیا معنی تھے، کیونکہ اس طرح تو راز فاش ہو جاتا تھا، لیکن تھوڑا سا غور کرنے سے بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہاں غلے کا ضابطہ بندی تھی اور ہر شخص ایک مقرر مقدار غلہ ہی لے سکتا تھا۔ غلہ لینے کے لیے یہ 10 بھائی آئے تھے، مگر وہ اپنے والد اور اپنے 11ویں بھائی کا حصہ بھی مانگتے ہوں گے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ تمہارے والد کے خود نہ آنے کے لیے تو یہ عذر معقول ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہیں، مگر بھائی کے نہ آنے کا کیا معقول سبب ہو سکتا ہے؟ کہیں تم ایک فرضی نام سے زائد غلہ حاصل کرنے اور پھر ناجائز تجارت کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ انہوں نے جواب میں اپنے گھر کے کچھ حالات بیان کیے ہوں گے اور بتایا ہوگا کہ وہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے اور بعض وجوہ سے ہمارے والد اس کو ہمارے ساتھ بھیجنے میں تامل کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ خیر، اس وقت تو ہم تمہاری زبان کا اعتبار کر کے تمہیں پورا غلہ دیے دیتے ہیں، مگر آئندہ اگر تم اس کو نہ ساتھ لائے تو تمہارا اعتبار جاتا رہے گا اور تمہیں یہاں سے کوئی غلہ نہ مل سکے گا۔ اس حاکمانہ دھمکی کے ساتھ آپ نے ان کو اپنے احسان اور اپنی مہمان نوازی سے بھی رام کرنے کی کوشش کی، کیونکہ دل اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے اور گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ یہ معاملے کی ایک سادہ سی صورت ہے جو ذرا غور کرنے سے خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس صورت میں بائبل کی اس مبالغہ آمیز داستان پر اعتماد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی جو کتاب پیدائش کے باب 42 تا 43 میں بڑی رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ قَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان کے ساتھ رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْکَیْلُ، جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تاکہ ہم غلہ لے آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، باپ نے جواب دیا
کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ قَالَ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتَنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، ایک بار شتر اور زیادہ بھی لائیں گے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْمُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور لے آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر لیے جاؤ۔ فلما اتوہ، جب انہوں نے اس کو وہ دے دیا، موثقہم، اپنا پیمان، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ تفسیر، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے بھائی کو بھیجتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ گو خدا پر بھروسہ تھا اور صبر و تسلیم میں ان کا مقام نہایت بلند تھا، مگر پھر بھی تھے تو وہ انسان ہی، طرح طرح کے اندیشے دل میں آتے ہوں گے اور رہ رہ کر اس خیال سے کام پٹتے ہوں گے کہ خدا جانے اب اس لڑکے کی صورت میں دیکھ سکوں گا یا نہیں، اسی لیے وہ چاہتے ہوں گے کہ اپنی حد تک احتیاط میں کوئی کسر نہ اٹھائی رکھی جائے۔ یہ احتیاطی مشورہ کہ مصر کے دارالسلطنت میں یہ سب بھائی ایک دروازے سے نہ جائیں، ان سیاسی حالات کا تصور کرنے سے صاف سمجھ آ جاتا ہے جو اس وقت پائے جاتے تھے۔ یہ لوگ سلطنت مصر کی سرحد پر آزاد قبائلی علاقے کے رہنے والے تھے۔ اہل مصر اس علاقے کے لوگوں کو اسی شبہے کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے جس نگاہ سے ہندوستان کی برطانوی حکومت آزاد سرحدی علاقے والوں کو دیکھتی رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوگا کہ اس قحط کے زمانے میں اگر یہ لوگ ایک جتھا بنے ہوئے وہاں داخل ہوں گے تو شاید انہیں مشتبہ سمجھا جائے اور یہ گمان کیا جائے کہ یہ یہاں لوٹ مار کی غرض سے آئے ہیں۔ پچھلی آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ الا یہ کہ کہیں تم گھیر لیے جاؤ، اس مضمون کی طرف خود اشارہ کر رہا ہے کہ یہ مشورہ سیاسی اسباب کی بنا پر تھا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم اس کے سوا کسی اور کا نہیں چلتا۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ ولما دخلوا من حیث امرہم ابوہم، اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے، ما یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاھا، اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آ سکی۔ ہاں، بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ اِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ تفسیر،
اس کا مطلب یہ ہے کہ تدبیر اور توکل کے درمیان یہ ٹھیک ٹھیک توازن جو تم حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذکورہ بالا اقوال میں پاتے ہو، یہ دراصل علم حقیقی کے اس فیضان کا نتیجہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پر ہوا تھا۔ ایک طرف وہ عالم اسباب کے قوانین کے مطابق تمام ایسی تدابیر کرتے ہیں جو عقل و فکر اور تجربے کی بنا پر اختیار کرنی ممکن تھیں۔ بیٹوں کو ان کا پہلا جرم یاد دلا کر زجر اور تنبیہ کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ویسا ہی جرم کرنے کی جرات نہ کریں۔ ان سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لیتے ہیں کہ سوتیلے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور وقت کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے جس احتیاطی تدبیر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اسے بھی استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ اپنی حد تک کوئی خارجی سبب بھی ایسا نہ رہنے دیا جائے جو ان لوگوں کے گھر جانے کا موجب ہو۔ مگر دوسری طرف ہر آن یہ بات ان کے پیش نظر ہے اور اس کا بار بار اظہار کرتے ہیں کہ کوئی انسانی تدبیر اللہ کی مشیت کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی، اور اصل حفاظت اللہ کی حفاظت ہے، اور بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ ہی کے فضل پر ہونا چاہیے۔ یہ صحیح توازن اپنی باتوں میں اور اپنے کاموں میں صرف وہی شخص قائم کر سکتا ہے جو حقیقت کا علم رکھتا ہو، جو یہ بھی جانتا ہو کہ حیات دنیا کے ظاہری پہلو میں اللہ کی بنائی ہوئی فطرت انسان سے کس صحیح و عمل کا تقاضا کرتی ہے، اور اس سے بھی واقف ہو کہ اس ظاہر کے پیچھے جو حقیقت نفس الامری پوشیدہ ہے اس کی بنا پر اصل کار فرما طاقت کون سی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے اپنی صحیح و عمل پر انسان کا بھروسہ کس قدر بے بنیاد ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان میں سے جس کے ذہن پر ظاہر کا غلبہ ہوتا ہے وہ توکل سے غافل ہو کر تدبیر ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اور جس کے دل پر باطن چھا جاتا ہے وہ تدبیر سے بے پرواہ ہو کر نرے توکل ہی کے بل پر زندگی کی گاڑی چلانا چاہتا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تفسیر۔ اس فقرے میں وہ ساری داستان سمیٹ دی گئی جو 21-22 برس کے بعد دونوں ماجے بھائیوں کے ملنے پر پیش آئی ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ وہ کن حالات سے گزرتے ہوئے اس مرتبے پر پہنچے۔ بنیامین نے سنایا ہوگا کہ ان کے پیچھے سوتیلے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا بدسلوکیاں کیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو تسلی دی ہوگی کہ اب تم میرے پاس ہی رہو گے، ان ظالموں کے پنجے میں تم کو دوبارہ جانے نہیں دوں گا۔ بعید نہیں کہ اسی موقع پر دونوں بھائیوں میں یہ بھی طے ہو گیا ہو کہ بنیامین کو مصر میں روک رکھنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے جس سے وہ پردہ بھی پڑا رہے جو حضرت یوسف علیہ السلام مصلحتاً ابھی ڈالے رکھنا چاہتے تھے۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ۔ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ تفسیر۔ پیالہ رکھنے کا فعل غالباً حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی رضامندی سے اور اس کے علم میں کیا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت اشارہ کر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے مدتوں سے بچھڑے ہوئے بھائی کو ان ظالم سوتیلے بھائیوں کے پنجے سے چھڑانا چاہتے ہوں گے۔ بھائی خود بھی ان ظالموں کے ساتھ واپس نہ جانا چاہتا ہوگا، مگر اعلانیہ آپ کا اسے روکنا اور اس کا رک جانا بغیر اس کے ممکن نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی شخصیت کو ظاہر کرتے، اور اس کا اظہار اس موقع پر مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے دونوں بھائیوں کا مشورہ ہوا ہوگا کہ اسے روکنے کی یہ تدبیر کی جائے۔ اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں سوتیلے بھائی کی سبکی تھی کہ اس پر چوری کا دھبا لگتا تھا، لیکن بعد میں یہ دھبا اس طرح بآسانی دھل سکتا تھا کہ دونوں بھائی اصل معاملے کو دنیا پر ظاہر کر دیں۔ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا،
اے قافلے والوں تم چور ہو۔ تفسیر: اس آیت میں اور بعد والی آیات میں بھی کہیں ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے جس سے یہ گمان کیا جا سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو اس راز میں شریک کیا تھا اور انہیں خود یہ سکھایا تھا کہ قافلے والوں پر جھوٹا الزام لگاؤ۔ واقعے کی سادہ صورت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیالہ خاموشی کے ساتھ رکھ دیا گیا ہوگا۔ بعد میں جب سرکاری ملازموں نے اسے نہ پایا ہوگا تو قیاس کیا ہوگا کہ ہو نہ ہو یہ کام انہی قافلے والوں میں سے کسی کا ہے جو یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ قالوا نفقد صواع الملک، سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، ان کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی سزا کیا ہے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تفسیر: خیال رہے کہ یہ بھائی خاندان ابراہیمی کے افراد تھے، لہٰذا انہوں نے چوری کے معاملے میں جو قانون بیان کیا وہ شریعت ابراہیمی کا قانون تھا، یعنی یہ کہ چور اس شخص کی غلامی میں دے دیا جائے جس کا مال اس نے چرایا ہو۔ بدأ أوديتهم قبل وعاء أخی، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی۔ ثم استخرجها من وعاء أخی، پھر اپنی بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ كذلك كدنا ليوسف، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ تفسیر: یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ اس پورے سلسلہ واقعات میں وہ کون سی تدبیر ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تائید میں براہ راست خدا کی طرف سے کی گئی۔ ظاہر ہے کہ پیالہ رکھنے کی تدبیر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کی تھی۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ سرکاری ملازموں کا چوری کے شبہے میں قافلے والوں کو روکنا بھی حسب معمول وہ کام تھا جو ایسے مواقع پر سب سرکاری ملازم کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ خاص خدائی تدبیر کون سی تھی؟ اوپر کی آیات میں تلاش کرنے سے اس کے سوا کسی دوسری چیز کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ سرکاری ملازموں نے خلاف معمول خود مشتبہ ملزموں سے چور کی سزا پوچھی اور انہوں نے وہ سزا بتائی جو شریعت ابراہیمی کی روح سے چور کو دی جاتی تھی۔ اس کے دو فائدے ہوئے، ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شریعت ابراہیمی پر عمل کا موقع مل گیا، دوسرا یہ کہ بھائی کو حوالات میں بھیجنے کے بجائے وہ اسے اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ تفسیر: یعنی یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی شان پیغمبری کے شایان نہ تھی کہ وہ اپنے ایک ذاتی معاملے میں شاہ مصر کے قانون پر عمل کرتے۔ اپنے بھائی کو روک رکھنے کے لیے انہوں نے خود جو تدبیر کی تھی اس میں یہ خلل رہ گیا تھا کہ بھائی کو روکا تو ضرور جا سکتا تھا مگر شاہ مصر کے قانون تعزیرات سے کام لینا پڑتا، اور یہ اس پیغمبر کی شان کے مطابق نہ تھا جس نے اختیارات حکومت غیر اسلامی قوانین کی جگہ اسلامی شرعیت نافذ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کو اس بدنما غلطی میں مبتلا ہو جانے دیتا، مگر اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ دھبہ ان کے دامن پر رہ جائے، اس لیے اس نے براہ راست اپنی تدبیر سے یہ راہ نکال دی کہ اتفاقاً اور
برادران یوسف علیہ السلام سے چور کی سزا پوچھ لی گئی اور انہوں نے اس کے لیے شریعت ابراہیمی کا قانون بتا دیا۔ یہ چیز اس لحاظ سے بالکل برمحل تھی کہ برادران یوسف علیہ السلام مصری رعایا نہ تھے، ایک آزاد علاقے سے آئے ہوئے لوگ تھے، لہٰذا اگر وہ خود اپنے ہاں کے دستور کے مطابق اپنے آدمی کو اس شخص کی غلامی میں دینے کے لیے تیار تھے جس کا مال اس نے چرایا، تو پھر مصری قانون تعزیرات سے اس معاملے میں مدد دینے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہی وہ چیز ہے جس کو بعد کی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان اور اپنی علمی برتری سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر بلندی یہ درجہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کبھی بشری کمزوری کی بنا پر خود کسی لغزش میں مبتلا ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو بچانے کا انتظام فرما دے۔ ایسا بلند مرتبہ صرف انہی لوگوں کو ملا کرتا ہے جو اپنے صحیح و عمل سے بڑی بڑی آزمائشوں میں اپنا محسن ہونا ثابت کر چکے ہوتے ہیں۔ اور اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام صاحب علم تھے، خود بہت دانش مندی کے ساتھ کام کرتے تھے، مگر پھر بھی اس موقع پر ان کے علم میں ایک کسر رہ گئی تھی اور اسے اس ہستی نے پوری کر دیا جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ یہاں چند امور اور وضاحت طلب رہ جاتے ہیں جن پر ہم مختصر کلام کریں گے۔ نمبر 1، عام طور پر اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہ پکڑ سکتا تھا، یعنی ما کان لیأخذہ کو مترجمین اور مفسرین عدم قدرت کے معنی میں لیتے ہیں، نہ کہ عدم صحت اور عدم مناسبت کے معنی میں۔ لیکن اول تو یہ ترجمہ اور تفسیر عربی محاورے اور قرآنی استعمالات دونوں کے لحاظ سے ٹھیک نہیں، کیونکہ عربی میں عموماً ما کان لہو بمانی ما ینبغی لہو یا ما صح لہو یا ما استقام لہو وغیرہ آتا ہے، اور قرآن میں بھی یہ زیادہ تر اسی معنی میں آیا ہے۔ مثلاً ما کان ان یتخذ من ولد، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم فما کان اللہ لیظلمہم، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما آتاہم، ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا۔ دوسرے، اگر اس کے وہ معنی لیے جائیں جو مفسرین نے بالعموم بیان کیے تو بات بالکل محمل ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کے قانون میں چور کو نہ پکڑ سکنے کی آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا میں کبھی کوئی سلطنت ایسی بھی رہی ہے جس کا قانون چور کو گرفتار کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے شاہی قانون کے لیے دین الملک کا لفظ استعمال کر کے خود اس کا مطلب کی طرف اشارہ فرما دیا، جو ما کان لیأخذہ سے لیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغمبر زمین میں دین اللہ جاری کرنے کے لیے مبعوث ہوا تھا، نہ کہ دین الملک۔ اگر حالات کی مجبوری سے اس کی حکومت میں اس وقت تک پوری طرح دین الملک کی جگہ دین اللہ جاری نہ ہو سکا تھا، تب بھی کم از کم پیغمبر کا اپنا کام تو یہ نہ تھا کہ اپنے ایک شخصی معاملے میں دین الملک پر عمل کرے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کا دین الملک کے مطابق اپنے بھائی کو نہ پکڑنا اس بنا پر نہیں تھا کہ دین الملک میں ایسا کرنے کی گنجائش نہ تھی، بلکہ اس وجہ سے صرف تھا کہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اپنے ذاتی حد تک دین اللہ پر عمل کرنا ان کا فرض تھا اور دین الملک کی پیروی ان کے لیے قطعاً مناسب نہ تھی۔ نمبر 3، قانون ملکی لا آف دا لینڈ کے لیے لفظ دین استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے معنی دین کی وسعت پوری طرح واضح کر دی۔ اس سے ان لوگوں کی تصویر دین کی جڑ کٹ جاتی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو صرف عام مذہبی معنوں میں خدائے واحد کی پوجا کرانے اور محض چند مذہبی مراسم اور عقائد کی پابندی کرا لینے تک محدود سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ انسانی تمدن، سیاست، معیشت، عدالت، قانون اور ایسے ہی دوسرے دنیاوی امور کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو ان امور کے بارے میں دین کی ہدایات محض اختیاری سفارشات ہیں
جن پر اگر عمل ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ انسانوں کے لیے اپنے بنائے ہوئے اصول و ضوابط قبول کر لینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ سراسر گمراہانہ تصور دین، جس کا ایک مدت سے مسلمانوں میں چرچا ہے، جو بہت بڑی حد تک مسلمانوں کو اسلامی نظام زندگی کے قیام کی صحیح سے غافل کرنے کا ذمہ دار ہے، جس کی بدولت مسلمان کفر و جاہلیت کے نظام زندگی پر نہ صرف راضی ہوئے بلکہ ایک نبی کی سنت سمجھ کر اس نظام کے پرزے بنے اور اس کو خود چلانے کے لیے بھی آمادہ ہو گئے۔ اس آیت کی روح سے قطعاً غلط ثابت ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہا ہے کہ جس طرح نماز، روزہ اور حج دین ہے، اسی طرح وہ قانون بھی دین ہے جس پر سوسائٹی کا نظام اور ملک کا انتظام چلایا جاتا ہے۔ لہٰذا ان الدین عند اللہ الاسلام اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وغیرہ آیات میں جس دین کی اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس سے مراد صرف نماز، روزہ ہی نہیں بلکہ اسلام کا اجتماعی نظام بھی ہے، جس سے ہٹ کر کسی دوسرے نظام کی پیروی خدا کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہو سکتی۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس سے کم از کم یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک مصر کی حکومت میں دین الملک ہی جاری تھا۔ اب اگر اس حکومت کے حاکم اعلیٰ حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے، جیسا کہ تم خود پہلے ثابت کر چکے ہو، تو اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر خود اپنے ہاتھوں سے ملک میں دین الملک جاری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر اپنے ذاتی معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دین الملک کے بجائے شریعت ابراہیمی پر عمل بھی کیا تو اس سے کیا فرق واقع ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مامور تو دین اللہ جاری کرنے پر ہی تھے، اور یہی ان کا پیغمبرانہ مشن اور ان کی حکومت کا مقصد تھا، مگر ایک ملک کا نظام عملاً ایک دن کے اندر نہیں بدل جایا کرتا۔ آج اگر کوئی ملک بالکلیہ ہمارے اختیار میں ہو، ہم اس میں اسلامی نظام قائم کرنے کی خالص نیت سے اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیں، تب بھی اس کے نظام تمدن، نظام معاش، نظام سیاست اور نظام عدالت و قانون کو بالفعل بدلتے بدلتے برسوں لگ جائیں گے، اور کچھ مدت تک ہم کو اپنے نظام میں بھی سابق قوانین برقرار رکھنے پڑیں گے۔ کیا تاریخ اس بات کی شاہد نہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عرب کے نظام زندگی میں پورا اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے 9-10 سال لگے؟ اس دوران میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حکومت میں چند سال شراب نوشی ہوتی رہی، سود لیا اور دیا جاتا رہا، جاہلیت کے قانون میراث جاری رہا، پرانے قوانین نکاح و طلاق برقرار رہے، بیوع فاسدہ کی بہت سی صورتیں عمل میں آتی رہیں، اور اسلامی قوانین دیوانی و فوجداری بھی اول روز ہی بتمام و کمال نافذ نہیں ہو گئے۔ پس اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت میں ابتدائی 8-9 سال تک ثابت مصری بادشاہت کے کچھ قوانین چلتے رہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور اس سے یہ دلیل کیسے نکل آتی ہے کہ خدا کا پیغمبر مصر میں خدا کے دین کو نہیں بلکہ بادشاہ کے دین کو جاری کرنے پر مامور تھا؟ رہی یہ بات کہ جب ملک میں دین الملک جاری تھا تو آخر حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی ذات کے لیے اس پر عمل کرنا کیوں شایان شان نہ تھا؟ تو یہ سوال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر غور کرنے سے بآسانی حل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کی ابتدائی دور میں جب تک قوانین اسلامی جاری نہ ہوئے تھے، لوگ پرانے طریقے کے مطابق شراب پیتے رہے، مگر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پی؟ لوگ سود لیتے رہے، مگر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سودی لین دین کیا؟ لوگ متع کرتے رہے اور جمع بین الاختین کرتے رہے، مگر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی اسلام کا عملی مجبوریوں کی بنا پر احکام اسلامی کے اجرام تدریج سے کام لینا اور چیز ہے، اور اس کا خود اس تدریج کے دور میں جاہلیت کے طریقوں پر عمل کرنا اور چیز۔
تدریج کی رخصتیں دوسروں کے لیے ہیں۔ داعی کا اپنا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خود ان طریقوں میں سے کسی پر عمل کرے جن کے مٹانے پر وہ مامور ہو۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔